أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو الظانین باللہ ظن السوء جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برا گمان علیہم دائرۃ السوء انہی پر بری گردش ہے وغضب اللہ علیہم اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا وَلَعَنَهُمْ اور ان پر لعنت کر دی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ ایمان والوں کے حسن انجام کے بعد اب منافقین اور کفار کے برے انجام کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو مشکل مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے اور اسلام کے خلاف سازشیں در پردہ کرتے رہتے ہیں، فرمایا ان کا حال بڑا برا ہونے والا ہے۔ والمنافقات اس لیے فرمایا کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مشوروں میں شریک ہیں اور ان کی رازدار ہیں، اور وہ بھی اسلام کے خلاف اتنا ہی بغض رکھتی ہیں جتنا ان کے مرد رکھتے ہیں۔ اسی طرح مشرک مرد اور مشرک عورتیں الظانین باللہ ظن السوء، اس میں کچھ عبارت تھوڑی سی محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ الظانین باللہ ظن السوء والمتربصین لکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ منافقین کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں مسلمان، ان میں سے کوئی بھی زندہ لوٹ کر نہیں آئے گا، کفار ان کو پیس کر رکھ دیں گے اور مشرکین کا مقابلہ یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں وہ اس امید میں تھے کہ ان پر کوئی برا حادثہ آ جائے، حوادث زمانہ کا یہ شکار ہو جائیں اور بری گردش کا شکار ہو جائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بری گردش انہی پر آئے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان پر غضبناک ہوگا، ان کو اپنے رحمت سے دور کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں انہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑے غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔
فرمایا اے نبی کے صحابہ تم بھی اللہ کا لشکر ہو، لیکن تمہارے علاوہ بھی اللہ کے بے شمار لشکر ہیں۔ اللہ پاک جس کو چاہے اپنے کسی لشکر کے ذریعے سزا دے دیتا ہے۔ آندھی اس کا لشکر ہے، بارش اس کا لشکر ہے، اور بیماری اس کا لشکر ہے، اور اسی طرح فرشتے اس کا لشکر ہیں، اور بے شمار اللہ کے لشکر ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ پاک ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کے ارادے کو توڑ نہیں سکتا، اور جس کام کو وہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن وہ حکمت والا ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال اندھا دھند نہیں کرتا، بلکہ بہت سوچ کر اور دیکھ کر کرتا ہے کہ کہاں اس طاقت کا استعمال مناسب ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو دن کے پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا ایک تو آپ گواہ ہیں، امت کے حالات پر گواہ ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے فلاں فلاں موقع پر میری فرما برداری کی اور فلاں فلاں موقع پر میری نافرمانی کی۔ اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اللہ پاک ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر گواہی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ وَمُبَشِّرًا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں کہ جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جو برے کام کریں گے ان کو ڈرانے والے ہیں کہ اللہ کا عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، تعزرو تعزیر سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے مدد کرنا، ساتھ دینا، تعاون کرنا۔ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ یہ تینوں ضمیریں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ اللہ کے لیے ہیں، یعنی تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اس کے دین کی مدد کرو، اور اللہ کی تعظیم کرو، یعنی اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو۔ بُكْرَةً، اس میں نماز فجر آ جاتی ہے۔ وَأَصِيلًا، اور زوال کے بعد 4 نمازیں اصیل میں آ جاتی ہیں، یعنی زوال کے بعد کا وقت رات تک۔ تو نماز کا ذکر کر کے پورا دین مراد لیا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم پورے دین پر عمل کرو۔ لیکن علماء کی ایک جماعت نے یہ فرمایا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور تُسَبِّحُوهُ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔
ان الذين يبايعونك یقیناً وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں انما یبایعون اللہ حقیقت میں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ تو جو کوئی اپنا عہد توڑے گا تو وہ اپنی جان پر ہی عہد توڑے گا ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو ان قریب اسے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں گے یہ بیعت جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی اس کو بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسی بیعت جس کے شرکاء کو اللہ پاک کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذوالقعدہ کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے عمرہ کی نیت سے، اور حدیبیہ میں آپ 19 دن یا ایک روایت کے مطابق 20 دن وہاں ٹھہرے، اور اس سفر میں آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا قریش کی طرف، کیونکہ حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ قریش کے نزدیک بہت بڑا تھا اور وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ قریش نے انہیں چند دنوں کے لیے روک لیا اور کہا کہ ہم مشورہ کر لیں پھر بتائیں گے۔ جب عثمان واپس نہ آئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم لڑائی ضرور کریں گے، اور صحابہ سے کہا کہ آؤ ایک درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ پوچھا گیا ایک صحابی سے کہ یہ کس بات پر بیعت تھی، تو انہوں نے کہا موت پر یہ بیعت تھی، یعنی میدان سے بھاگیں گے نہیں اور موت کو گلے لگائیں گے، لیکن آخری وقت تک ڈٹے رہیں گے۔ 1400 یا 1500 صحابہ نے اس بیعت میں حصہ لیا، سوائے ایک منافق کے، اس کا نام تھا جد ابن قیس۔ منافقین اس سفر میں ساتھ نہیں گئے تھے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان زندہ سلامت لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ کفار کی تلواروں کا نشانہ بن جائیں گے۔ مگر ایک منافق ساتھ چل پڑا۔ جب بیعت کا وقت آیا، جان دینے کے عہد کرنے کا وقت آیا، تو یہ اپنے اونٹ کے پیٹ کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے بیعت نہیں کی۔ یہ وہی ہے جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُؤْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں عورت کو دیکھوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو آپ مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیں اور مجھے اس لشکر کے ساتھ نہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں رومیوں کی عورتوں کے ساتھ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں،
اور اصل میں یہ فطرے میں گر چکے ہیں اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ تو اس مبارک سفر میں دو معجزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک چشمہ تھا، اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا، صحابہ نے جاتے ہی وہ پانی سارا چوس لیا اور وہ چشمہ خشک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ تیر لے جاؤ اور اسے چشمے کے اندر گاڑ دو۔ چنانچہ اس تیر کی برکت سے چشمے کا پانی جاری ہو گیا اور صحابہ کرام نے سب نے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ حدیبیہ سے واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پر پہنچے اور پھر وہاں سے عصفان پہنچے تو صحابہ کرام کا زاد راہ ختم ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ جائے۔ اسے ایک چادر پر پھیلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ کھانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ 1400 لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ بیعت جو آپ کے ہاتھ پر صحابہ نے کی ہے دراصل یہ اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر کیسے تھا اس کیفیت میں جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سوال کرنا باطل ہے کیونکہ اس کی کیفیت اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، اس لیے کہ بیعت رضوان والوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی رضامندی ملنے والی تھی، تو آپ نے حضرت عثمان کو بھی اس شرف میں شامل کر لیا۔ تو ان کی غیر موجودگی میں آپ نے ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ فرمایا جو کوئی عہد توڑے گا اب اس کا نقصان اسی کو ہوگا اور جو پورا کرے گا اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نہ تو یہ عہد توڑا اور نہ ہی کوئی اور عہد توڑا، جو بھی وعدہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کیا اس کو پورا کیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طرح جو رسول کی بیعت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی بیعت کی۔ ترجمہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ پاک ان پر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُمْ، اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ،
اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی وساءت مصیرا اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ وَتُعَزِّرُوهُ اور اس رسول کی مدد کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی تعظیم کرو وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو بُکْرَةً وَأَصِیلًا جن کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں ان الذین یبایعونک بلا شبہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں انما یبایعون اللہ وہ تو اصل میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ تو جو کوئی عہد توڑے گا تو اپنی جان پر ہی عہد توڑے گا ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ اور جو کوئی پورا کرے اس بات کو جس پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو ان قریب اسے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ